السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں صبا جنید۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اس چینل پر ہم کراچی بورڈ کے طالب علموں کی سہولت کے لیے ان کے سلیبس کے سوالات اپلوڈ کرتے ہیں۔ آج ہم 6 کلاس کی جائزہ مشق نمبر 5 کو حل کرنے جا رہے ہیں، جس کے پہلے 4 سوال بورڈ ماس رول پر مشتمل ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں بورڈ ماس رول کو۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ ہے آپ کی جائزہ مشق نمبر 5 اور یہاں پر ہمارے سامنے 4 سوال ہیں، جس میں مختلف قسم کے بریکٹس اور مختلف قسم کے سائن یوز ہو رہے ہیں۔ سائن مین جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ تو جب ایک سوال میں ایک سے زیادہ سائن یا ایک سے زیادہ بریکٹس یوز ہوتے ہیں تو اسے ہم حل کرتے ہیں بورڈ ماس رول کے مطابق۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بورڈ ماس رول کیا ہے۔ بی فار بریکٹ، او آف، ڈی فار ڈیوائڈ، ایم فار ملٹیپلائی، اے فار ایڈیشن اور ایس فار سبٹریکشن۔ جب بھی ہم اس ٹائپ کے سوال حل کریں گے جس میں ایک سے زیادہ سائن آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس میں بریکٹ موجود ہیں۔ اگر بریکٹ موجود ہیں تو بریکٹ کا رول یوز کریں گے۔ بریکٹ میں سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے بار بریکٹ۔ اگر کسی لفظ کے اوپر بریکٹ لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے حل کریں گے۔ اس کے بعد اسمال بریکٹ یعنی چھوٹے بریکٹ میں موجود رقم کو حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کرلی بریکٹ میں موجود رقم کو سولو کریں گے اور لاسٹ میں آئے گا لارج بریکٹ یعنی کہ ہمارا سب سے بڑا بریکٹ۔ اور ان بریکٹس کو سولو کرتے ہوئے بھی بورڈ ماس رول کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس پورے بریکٹ میں موجود رقم میں سے تقسیم کو حل کرنا ہے، اس کے بعد ضرب کو، پھر جمع یا تفریق اپنی مرضی سے۔ اس رول کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں سب سے بڑے ہوتے ہیں ہمارے ڈیڈی اور انہی کا فیصلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہیں ہماری ممی یہاں پر اسٹینڈ ہے ملٹیپلائی پر، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارے بہن بھائی جیسے احمد، ثنا، اور ان میں سے کبھی کسی کی مرضی چل جاتی ہے اور کبھی کسی کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے ڈی فور ڈیڈی اور ڈی فور ڈیوائڈ، اور ایم فور ممی، ایم فور ملٹیپلائی، اور پھر اے فور ایڈیشن اور ایس فور سبٹریکشن۔ اس چیز کو بہت ڈیٹیل سے میں نے سمجھایا ہے، اس کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک بھی سائن ادھر سے ادھر ہوا تو آپ کا پورے کا پورا سوال غلط ہو جائے گا اور سارے نمبر کٹ جائیں گے۔ چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جائزہ مشق نمبر 5 میں ہمارے لیے کون سا سوال آیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ ہے آپ کی جائزہ مشق نمبر 5 اور اس میں ہمارے سامنے سوال ہے مختصر کریں۔ تو پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال میں ہمیں ہول نمبر بھی دیے گئے ہیں، یعنی کہ مخلوط کسر بھی یہاں موجود ہے۔ اب سولوشن کی ہیڈنگ ڈال کر اس سوال کو بالکل ایز اٹ از ہی اتار لینا ہے اس کو حل کرنے کے لیے۔ اب آیا سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ۔ اب ہم نے جتنے بھی مخلوط کسر ہیں ہمارے پاس ہول نمبرز ہیں ان کو غیر واجب کسر میں تبدیل کرنا ہے۔ اب یہ 3 لفظ ہیں، 3 سے ہم نے 2 میں لے کر آنا ہے۔ کیسے ہوا تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ جو ہمارا مخرج ہے یعنی بٹے کے نیچے لکھی ہوئی رقم ہے اس کو ہم پڑھیں گے، جو لفظ ہمارے بٹے سے باہر لکھا ہوا ہے وہاں تک پہاڑا۔ جیسے یہاں پر پہلے حصے میں ہم نے پڑھا 5 × 5 اور اوپر کی رقم اس میں کی جائے گی جمع۔ 5 × 5 اور 5 میں 2 جمع کریں تو آیا 7، اور نیچے جو ہمارا مخرج تھا وہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہے گا۔ تو 1 صحیح 2/5 کو ہم نے چینج کر دیا 7/5 میں۔
इसी तरीके से 2 से ही 3/5 आ गया, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 और आगे 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 और 2/3 एज इट इज़ आ गया और आगे आ गया 7 एकम 7 और उसमें 1 जमा किया तो 8 यानी कि 8/7। अब सॉल्व करेंगे हम बार ब्रैकेट वाली रकम को जो कि है 5/4 माइनस 2/3। ये बात जहन में रखें कि जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस या प्लस होता है यानी बटे वाली रकम के बीच में तफरीक या जमा होता है तो निकलता है एलसीएम। यहाँ पर हम 4 और 3 का एलसीएम करेंगे और एलसीएम पूरा करने के बाद हमारे पास रकम आएगी 12। अब यहाँ पर हमने मुखरिज की जगह 12 लिख दिया और जो हमारे शुमार कंदा थे यानी कि 5 माइनस 2 उन्हें लिख दिया। अब एक अहम स्टेप जो कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और सवाल को गलत कर बैठते हैं कि हमने अपने मुखरिज के मुताबिक पहले वाले मुखरिज का पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला है 4 और 3 का, तो सबसे पहले जो हमारा पहला फ्रैक्शन है उसका मुखरिज है 4, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कहाँ तक आएगा कि हमारे आधे आज़म के मुताबिक होगा यानी कि जो अभी हमने एलसीएम निकाला है उसके। तो 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा जाए तो 12 बनता है। तो जो पहले फ्रैक्शन के ऊपर शुमार कंदा था उसके ऊपर हमने ज़रब का निशान लगाकर 3 लिख दिया। इसी तरीके से दूसरे मुखरिज को देखा तो वो 3 था, तो 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा जाएगा? 4 तक, तो उसके शुमार कंदा के ऊपर हमने 4 लिख दिया और इस तरह अपना ये स्टेप हमने मुकम्मल कर लिया। इसके बाद अगले स्टेप में हम इन दोनों को ज़रब देंगे। जैसे 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा तो आया 15 और इसी तरीके से 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ा तो आया 8। फिर 15 में से 8 निकाले तो बचा हमारे पास 7 और मुखरिज अपनी जगह पर ही आया। तो इस तरह इस स्टेप से हमारे पास आया 7/12। अब हमारे स्मॉल ब्रैकेट में सिर्फ 2 रकमें रह गई हैं, एक 7/12 और दूसरी 8/7। दोनों फ्रैक्शन के बीच में है ज़रब का निशान। ज़रब के निशान का मतलब होता है कि अगर ये क्रॉस में कट रहे हैं तो काट दीजिए। तो इस तरीके से हमारे क्रॉस में यानी कि 7/12 और 8/7 में 7 से 7 कट रहा था और 8 और 12 4 के पहाड़े में आ रहा था। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस तरीके से इनको काटने के बाद हमारे पास रकम आई है 2/3 और अब हमारा स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया है। सिर्फ कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में अब हमारे पास रकम है 13/5 माइनस 2/3। यहाँ भी दोनों फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है तो नीचे वाले यानी इनके मुखरिज का हम एलसीएम करेंगे और इनका एलसीएम आया है 15। इनका एलसीएम भी लिख देंगे नीचे और इनके जो शुमार कंदा थे उसको ऊपर लिख देंगे। फिर 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा और 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा। इस तरीके से हमारे पास आया ऊपर की रकम 39 माइनस 10 और नीचे मुखरिज अपनी जगह पर रहा यानी कि 15 अपनी जगह पर कायम है। 39 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 29 और नीचे की रकम 15 अपनी जगह पर मौजूद है। बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मुखरिज कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। अब हमारे पास रह गए सिर्फ 2 फ्रैक्शन 7/5 तकसीम 29/15। जब 2 फ्रैक्शन के बीच में तकसीम का साइन होता है तो इनको मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है और जब तकसीम ज़रब में चेंज होता है तो सीधे हाथ वाली रकम पलट जाती है, नीचे की रकम ऊपर और ऊपर की रकम नीचे आ जाती है। अब हमारे पास रकम आई 7/5 ज़रब 15/29। तो देखना ये है क्या ये दोनों आपस में क्रॉस हो सकते हैं।
7 اور 29 کسی ایک پہاڑے میں نہیں آتے، لیکن 5 اور 15 5 کے پہاڑے میں آتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو 5 سے کراس کر دیں گے۔ 5 × 5 اور 5 × 15۔ اب ہمارے پاس بچا اوپر کی سائڈ پر 7 × 21 اور نیچے رہا صرف 29۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ سوال مکمل ہوا اور جواب آیا 21/29۔ اب ہم آپ کو آپ کا سوال پورا دکھا رہے ہیں، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے کے چکر میں آپ کو پورا سوال صحیح طریقے سے نظر نہیں آیا ہوگا۔ اب آپ سلولی اس کو دیکھ لیجئے اور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، تاکہ آپ کو آپ کے ہوم ورک میں ذرا بھی پرابلم نہ رہے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے آپ کے اس سوال کے ساتھ بورڈ ماس رول اور فریکشنز کے رول، یعنی کہ جمع اور تفریق ہو تو کیا کریں گے، بیچ میں تقسیم آ جائے تو کیا کیا جائے گا، اور اگر ضرب ہو تو کیا کرنا ہے، کافی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ امید ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اس ایکسرسائز کے باقی سوالات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔